بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیکٹرانک بزنس MGT 485 لیکچر نمبر 13 کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر ہوئی آپ کے سامنے. ہم نے اس سے پہلے لیکچر نمبر 12 میں جو چیز ڈسکس کی, جو باتیں ڈسکس ہوئی آپ کے ساتھ, we'll have a recap of all that discussion and it is about the tools available to site security. ویب سائٹ سیکیورٹی کی ہم بات کر رہے تھے. ہم نے سیکیورٹی کنسرنز, پرائیویسی کنسرنز پہ ہم نے لاسٹ 2 ویڈیوز کی ہیں جی, لیکچر نمبر 12 اور لیکچر نمبر 11. آئی ہوپ کہ میں آپ کو کلیئر کر سکا ہوں گا. پھر اس کے بعد کچھ میتھڈس ہم نے لاسٹ ویڈیو میں لیکچر نمبر 12 میں ڈسکس کیے, جو کہ میتھڈس ہیں ویب سائٹ کی سیکیورٹی کے, آپ کے الیکٹرانک ورلڈ کی سیکیورٹی کے, جس میں انکرپشن میتھڈس ہم نے دیکھے تھے, سیکیورنگ چینلز آف کمیونیکیشن کی ہم نے بات کی, نیٹ ورک پروٹیکشن کی بات کی تھی, سرور کلائنٹس کو پروٹیکٹ کرنے کی بات کی تھی. کچھ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لا کی ہمارے ہاں کمی ہے, سائبر لا کی کمی ہے, لیکن ہم نے کچھ بات کی تھی جنرلی, بہت زیادہ اسپیسیفک میں نہیں بیان کیا آپ کو, لیکن مینجمنٹ پالیسیز, بزنس پروسیجرز, پبلک لاز کی کچھ بات کی تھی ہم نے کہ یہ پبلک لاز کیا ہیں, جو کہ آل اوور دا ورلڈ, خاص طور پہ US کے ہم نے لاز کی بات کی تھی کہ وہ US کے لاز کیا ہیں جو کہ امپلیمنٹ ہو رہے ہیں. ای کامرس سیکیورٹی پلان کی ہم نے بات کی تھی کہ کیسے ایک سیکیورٹی پلان کو بنایا جاتا ہے, کیسے ایک سیکیورٹی پلان کو ڈیوائز کیا جاتا ہے فار الیکٹرانک ورلڈ. ان دا اینڈ ہاؤ این آن لائن کریڈٹ ٹرانزیکشن ورکس, یہ ایک چھوٹی سی چیز تھی کہ جو میں نے آپ کو اسائن کی تھی. میں نے کہا تھا کہ آپ اس کو دیکھیے گا. میری اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے آپ نے ایک دفعہ اس آن لائن کریڈٹ ٹرانزیکشن کو کہ یہ کیسے کام کرتی ہے, آپ نے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. آئی ہوپ کہ آپ نے کوشش ضرور کی ہوگی, اور اب جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ نے ضرور اس سے پہلے اس ایک فگر کو, جو فگر میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی, اس فگر کو آپ نے دیکھا ہوگا, اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہوگی. ابھی میں کوشش کروں گا کہ میں بھی اس پروسیس کو کوئکلی ایک دفعہ آپ کے سامنے ایکسپلین کر دوں, سو دیٹ اف یو ہیو اینی پرابلم, اف یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ اینی تھنگ, یا کہیں پہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو سمجھ نہیں آ سکی, تو میری ایکسپلینیشن کے تھرو آپ کو سمجھ آ جائے گی. اور آپ ایسا بھی پاسبل ہے کہ آپ نے جو چیز خود سے پڑھی ہو, انٹرنیٹ سے, کہیں سے, کسی کتاب سے, کہیں اور جگہ سے ہیلپ لے کے پڑھی ہو, وہ میرے سے زیادہ بہتر آپ سمجھ سکے ہوں, بٹ اسٹل ویل ڈسکس اباؤٹ اٹ. آج کے لیکچر کی ہماری جو کانٹینٹس ہیں, دیٹ از اباؤٹ ای مارکیٹنگ. ای مارکیٹنگ کا ہم نے, یا اس کو ہم ای مارکیٹنگ کو ہم انٹرنیٹ مارکیٹنگ بھی کہہ سکتے ہیں, کہ یہ انٹرنیٹ مارکیٹنگ کا کانسیپٹ جو ہے یہ ہم نے آج دیکھنا ہے. آج کی اور اس کے بعد آنے والی ویڈیو میں ہم نے ان 2 چیزوں کی باتیں اسپیسیفکلی اس انٹرنیٹ کی باتیں کرنی ہیں 2 ویڈیوز میں. برانڈنگ کی کچھ بات کریں گے, انٹرنیٹ مارکیٹنگ ریسرچ کے حوالے سے کچھ ہم نے ڈسکشن کرنی ہے, کچھ تھوڑی سی باتیں اس حوالے سے کر لیں گے. دین ویل ٹاک اباؤٹ ای میل مارکیٹنگ, کہ ای میل مارکیٹنگ کیا چیز ہے, کیسے کی جاتی ہے, پروموشنز پہ بات کریں گے. اور ہمارا جو لاسٹ ٹاپک ہے جو کہ کنٹینیوڈ ہوگا, آئی ہوپ کہ نیکسٹ لیکچر میں بھی, نیکسٹ ویڈیو میں بھی تھوڑی بہت ڈسکشنز کے حوالے سے ہوگی ڈیٹیل میں, وہ ہے ایڈورٹائزنگ, ای بزنس ایڈورٹائزنگ کا. آج میں آپ کے ساتھ صرف ایک بریف سا انٹروڈکشن ہی شیئر کر سکوں گا. کانٹینٹس ایسے ہیں کہ میں چاہ رہا ہوں کہ ٹائم ان پہ تھوڑا سا لگا کے آپ کو زیادہ بہتر ایکسپلینیشن پرووائڈ کروں. سو لیٹس اسٹارٹ ود دا انٹروڈکشن آف ای مارکیٹنگ یا انٹرنیٹ مارکیٹنگ. انٹرنیٹ مارکیٹنگ کمپین کمپوننٹس. جب یہ ہم انٹرنیٹ مارکیٹنگ کمپین کی بات کرتے ہیں تو آپ صرف اس ورڈ کو اگر نکال دیں تو یہ مارکیٹنگ کمپین از سمپلی واٹ یو آر ڈوئنگ ان اے ڈیلی لائف. آپ ایک ایڈورٹیزمنٹ ٹیلی ویژن پہ چلا رہے ہیں, پھر اس کے بعد آپ اس ایڈورٹیزمنٹ کے بعد آپ کوئی روڈ شوز کر رہے ہیں, ان روڈ شوز کے بعد آپ نے کوئی سیلیبریٹی انڈورسمنٹ کی ہے, تو یہ ساری آپ کی جو چیزیں ہیں یہ آپ کی ایڈورٹائزنگ میں آ رہی ہیں. یہ آپ کے مارکیٹنگ کمپین کے کمپوننٹس ہو سکتے ہیں کہ آپ ان طریقوں کو یوز کرتے ہوئے, ان ٹولز کو یوز کرتے ہوئے آپ مارکیٹنگ کر رہے ہیں. اور ڈیفینیٹلی اس ایڈورٹائزنگ سے پہلے جو ہے وہ ہمارے پاس ریسرچ کا کام ہوتا ہے, مارکیٹنگ ریسرچ کا کام ہوتا ہے, جس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ ہمیں کس قسم کے ٹولز, کس قسم کے ہمیں میتھڈس کو آپٹ کرنا ہے. سو in this internet marketing campaign components we will also discuss about the marketing research, advertising, promotions, public relations, search engine registration. یہ ہمارے components ہیں جو کہ ہم نے ڈسکس کرنے ہیں. ہم نے مارکیٹنگ ریسرچ اور ایڈورٹائزنگ کے حوالے سے لیکچر نمبر 13 میں جو آج کا ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم نے بات کرنی ہے,
اور پھر پروموشنز, پبلک ریلیشن, سرچ انجن رجسٹریشن, اس کی باتیں ہم کریں گے آنے والے لیکچر میں, یعنی کہ لیکچر نمبر 14 میں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ ویب سائٹ ٹریفک جنریشن جو ہے یہ ہمارے لیے ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے. جس طرح سے آپ اگر ایک سپر سٹور ہے آپ کے پاس یا ایک ڈپارٹمنٹل سٹور ہے آپ کا, تو آپ چاہیں گے کہ میرے پاس زیادہ سے زیادہ کسٹمرز آئیں, میرے پاس زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں کہ جو میری پروڈکٹس خریدیں, جو میں پروڈکٹس بیچ رہا ہوں وہ خریدیں, یا میری دکان پہ رش لگا ہو. تو اسی طرح سے ویب سائٹ ٹریفک جنریشن کا مطلب ہے نمبر آف پیپل وزٹنگ دا ویب سائٹ must be in an increasing side. Number of people visiting the website, یہ آپ کی ویب سائٹ ٹریفک کہلائے گی. تو اب آپ کی کوشش ہوگی کہ میں یہ ویب سائٹ ٹریفک جنریٹ کروں, ویب سائٹ ٹریفک بڑھا سکوں. Then keeping the user profile, this is a type of a database for you. اس ڈیٹا بیس کو آپ لیٹرل ٹائمز پہ یوز کر سکتے ہیں. یہ ڈیٹا بیس آپ کا استعمال ہوگا فار فیوچر آفرنگس. آپ کی جو پریڈکشنز ہیں وہ اس سے زیادہ بہتر ہو سکتی ہیں. آپ کو یہ ضرور پتہ لگ سکتا ہے کہ کسٹمر میرے پاس جو میرے پاس بائنگ کر رہے ہیں, جو میری پروڈکٹ کو پسند کر رہے ہیں, ان کی پروفائل کس قسم کی ہے, وہ کس کیٹیگری سے بلانگ کرتے ہیں, کس ڈیموگرافکس اور سائیکوگرافکس کے لوگ ہیں. دین ریکارڈنگ دا وزٹس, یو آلسو کیپ اے ٹریک ریکارڈ. انٹرنیٹ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو یو کیپ ریکارڈ کہ فلاں یوزر آیا, فلاں ایک وزٹر آیا میری ویب سائٹ پہ, اور اس نے کیا کون سے پیجز وزٹ کیے, بائنگ کی یا نہیں کی, اینڈ تھنگس لائک دیٹ. دین اینالائزنگ دا پروموشن اینڈ ایڈورٹائزنگ ریزلٹس, کہ پروموشن اور ایڈورٹائزنگ کے ریزلٹس کیا ہیں, جو میں ڈفرینٹ طریقے سے, جب ہم ایڈورٹائزنگ کا ذکر کریں گے تو پھر وہاں پر بہت سے طریقے ہیں, جیسے کہ بینر ایڈورٹائزنگ ہے, ہمارے پاس ویلیو کلک میتھڈ ہے. اب اس طرح کے میتھڈز جو ہیں, ان میتھڈز کو ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سا میتھڈ جو ہے وہ بہتر ہے, کس میتھڈ کے ریزلٹس بہتر آ رہے ہیں. ٹارگیٹ مارکیٹ کو ہم دیکھیں گے. ٹارگیٹ مارکیٹ بیسیکلی از اے گروپ آف پیپل ٹوورڈ whom it is most profitable to aim your marketing. وہ لوگ کہ جن کے طرف آپ مارکیٹنگ کرنے کے بارے میں سوچیں تو آپ کو زیادہ بینیفٹ ملے گا, زیادہ فائدہ ملے گا. دین وی یوز انٹرنیٹ مارکیٹنگ ود ٹریڈیشنل مارکیٹنگ. یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ جی ہم ٹریڈیشنل مارکیٹنگ تو اب یہ ان کمپنیز کے لیے ہے کہ جو بریک اینڈ مارٹر کمپنیز ہیں, لیکن وہ اپنا سیٹ اپ آن لائن بھی لے کے جا رہی ہیں, لیکن ان کی آن لائن پریزنس بھی ہے. اب بریک اینڈ مارٹر کمپنیز کی اگر آن لائن پریزنس ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کمپنیز اپنے فزیکل آؤٹ لیٹ کے ساتھ ساتھ, اپنے فزیکل اسٹور کے ساتھ ساتھ, they also run their business online. They also have their presence, they also have their information online. So those businesses that are opting the dual systems, dual methods like the brick and mortar, and again they have their online presence. So they basically use انٹرنیٹ مارکیٹنگ ود دا ٹریڈیشنل مارکیٹنگ. ٹریڈیشنل مارکیٹنگ کو وہ نہیں چھوڑتے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ انٹرنیٹ مارکیٹنگ بھی یا ای مارکیٹنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں. دین دا نیکسٹ ٹاپک ویل ٹاک اباؤٹ از برانڈنگ. سب سے پہلے بریفلی میں آپ سے یہ بات کر لوں یا یہ آپ کو بتا دوں کہ برانڈ ہے کیا چیز. تو اٹ از ریپرزینٹیشن آف اے پروڈکٹ اور سروس in terms of or with the help of name, term, sign, symbol, logo, or combination of these terms or combination of these things. So یہاں پر جو definition لکھی ہوئی ہے جی وہ ہے typically defined as a name, logo or symbol that helps one identify a company, products or services. Basically آپ کو اگر کوئی چیز ہیلپ کرتی ہے, آپ کو اگر کوئی چیز اس میں مدد دیتی ہے کہ آپ آئیڈینٹیفائی کر سکے کسی ایک چیز کو کسی دوسری چیز سے, تو وہ کسی کمپنی کا لوگو ہو سکتا ہے, کسی کمپنی کا کسی پروڈکٹ کا نام ہو سکتا ہے, کوئی سمبل ہو سکتا ہے. جیسے کہ آپ سونی اور سیمنز کی بات کر لیں, آپ سونی اور پیناسونک کی بات کر لیں, آپ لینووو اور توشیبا کی بات کر لیں, آپ ڈیل اور ایچ پی کی بات کر لیں, آپ ایپل اور سیمسنگ کی بات کر لیں. اب یہ سارے ایسے نام میں نے لیے ہیں
جب میں یہ نام لے رہا ہوں تو ان کے سمبلز, ان کے لوگوز, ان کے کلر اسکیمنگ سب آپ کی آنکھوں کے سامنے سے گزری ایک فلم کی طرح سے. دیٹ از دا ریزن کہ یو ریکگنائز دوز برانڈز, یو ریکگنائز دوز نیمز. اب لینووو کا جو لکھنے کا طریقہ ہے وہ ڈیل سے مختلف ہے. ڈیل کی جو فونٹ وہ لوگ یوز کرتے ہیں یا جو لوگوں کا سٹائل وہ یوز کرتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہے. اینڈ دیٹ از وائی it is you can say it helps a person to identify the company's products and services, the company's products or services from another one, from another company. دو کمپنیز کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے برانڈنگ جو ہے یا برانڈ جو ہے وہ ایک بہتر طریقہ ہے. کسٹمر ایکسپیرینسز کین بی کنسیڈرڈ پارٹ آف اٹس برانڈ. سم ٹائمز کسٹمر ایکسپیرینسز جو ہیں ان کو بھی برانڈ کا حصہ سمجھا جاتا ہے. اب یہ خیر برانڈنگ کا کورس نہیں ہے ہمارا, ادروائز اس پہ میں تھوڑی سی اور ڈیٹیل ڈسکشن کرتا. ادروائز آئی تھنک اٹس انف فار یو جو بھی ہم نے ڈسکشن کی ہے. فردر دیکھیں جی, برانڈ ایکوٹی کی بات ہے. برانڈ ایکوٹی انکلوڈز دا ویلیو آف ٹینجیبل اینڈ انٹینجیبل آئٹمس سچ ایز اے برانڈ اینڈ اٹس مانیٹری ویلیو اوور ٹائم, customer perceptions and customer loyalty to a company and its products or services. So وہ تمام ٹینجیبل اور انٹینجیبل آئٹمس جو کہ آپ کے برانڈ کو یو کین سے آپ کے برانڈ کو اسٹرانگ کرنے میں ہیلپ دیتے ہیں یا آپ کے برانڈ کی ایکوٹی کہلاتے ہیں. ایکوٹی کا کانسیپٹ جو ہے وہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو آپ کی جمع پونجی ہے کسی ایک چیز کی, برانڈ کی جمع پونجی جو ہے ڈیفینیٹلی وہ مانیٹری ویلیو اوور ٹائم ہو سکتی ہے, پرسیپشنز ہو سکتی ہے, لائلٹی ہو سکتی ہے. اب یہ تمام چیزیں مل کے برانڈ ایکوٹی بناتی ہیں. جس برانڈ کی برانڈ ایکوٹی زیادہ ہوگی, جس برانڈ کی برانڈ ایکوٹی ہائر سائڈ پہ ہوگی, اتنا اس کے کسٹمرز جو ہیں وہ زیادہ سیٹسفائیڈ سمجھے جاتے ہیں, وہ سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں, اور اتنا اس کمپنی کے لیے مارکیٹ میں کام کرنا, مارکیٹ میں آپریٹ کرنا آسان ہوتا ہے. انٹرنیٹ اونلی بزنسز مسٹ ڈیولپ اے برانڈ دیٹ کسٹمرز ٹرسٹ اینڈ ویلیو. اٹ از ویری ڈیفیکلٹ جی, میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ یہ کام کہ آپ ایک برانڈ بنائیں دیٹ کسٹمرز ٹرسٹ اینڈ ویلیو, خاص طور پہ انٹرنیٹ اونلی بزنسز, اٹس ویری ڈیفیکلٹ. بٹ وی کین سی some good names, we can see some good names like Amazon, we can see some good names like eBay, we can see some other good names, we can see the name of Yahoo, we can see the name of Facebook. These all are the internet only businesses. They don't have their offline businesses, so ان پہ بھی کسٹمرز ٹرسٹ کرتے ہیں, ان کو ویلیو کرتے ہیں. سو how they were possible to get at a certain position is because کہ انہوں نے کوشش کی ہے اس کام کے لیے. انہوں نے اپنی برانڈنگ پہ, دس ورڈ از امپورٹنٹ, انہوں نے اپنی برانڈنگ پہ بہت محنت کی ہے, برانڈنگ انکریز کرنے کی, برانڈنگ کو بہتر بنانے کی بہت کوشش کی ہے. برانڈ یونیفارمٹی ول انکریز برانڈ ریکگنیشن. برانڈ یونیفارمٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر ملٹیپل پروڈکٹس ہیں تو آپ ان کی برانڈنگ ایک طرح کی کریں. ملٹیپل پروڈکٹس کی برانڈنگ ایک ہی سٹائل کی ہوگی تو آپ کے برانڈ کی ریکگنیشن بڑھے گی, آپ کے برانڈ کی ریکگنیشن بہتر ہوگی. انفیکٹ اگر آپ نیسلے کی پروڈکٹس دیکھیں تو نیسلے کی تمام پروڈکٹس پہ, چاہے وہ نیسلے یوگرٹ ہے, چاہے وہ نیسلے کا پانی ہے, چاہے وہ کوئی اور پروڈکٹ ہے, اس پہ نیسلے کا لوگو وہی بنا ہوا ہے جو کہ آپ دیکھتے ہیں کمپنی کے ایڈورٹائزمنٹس میں. آپ دیکھیں تو وہی لوگو, وہی کلر اسکیمنگ یوز ہوتی ہے. دا ریزن از کہ اس کی وجہ سے آپ کی برانڈ ریکگنیشن بڑھ رہی ہے, لوگوں کو آپ کا نام یاد رہے گا. برانڈنگ کا پرپز سیلنگ نہیں ہے. دا مین پرپز آف برانڈنگ از to make it recognizable. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کنزیومرز کے مائنڈ میں آپ کے برانڈ کا نام رہے, آپ کے برانڈ کی پہچان رہے. That is important in branding. In fact, برانڈنگ کا کام, برانڈنگ کا سیلنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے. ڈائریکٹلی, انڈائریکٹلی, ڈیفینیٹلی برانڈنگ بھی سیلنگ کے لیے ہی کام کر رہی ہے. یہ برانڈنگ کا مقصد بھی یہی ہے کہ پروڈکٹ سیل ہوں. بٹ دا مین پرپز, دا ڈائریکٹ purpose of branding is کہ آپ کا وہ برانڈ ریکگنیشن جو ہے وہ بڑھ سکے, برانڈ ریکگنیشن انکریز ہو.
برانڈنگ میں فردر بات کرتے ہیں جی. دا انٹرنیٹ میکس اٹ ڈیفیکلٹ ٹو پروٹیکٹ اے برانڈ فرام مس یوز بیکاز انٹرنیٹ پے دا ریومرز اینڈ کسٹمر سیٹسفیکشن ایز ویل ایز ڈسسیٹسفیکشن. ڈیفینیٹلی ڈسسیٹسفیکشن ہمارے پاس یہاں پر, کیونکہ ہم وہ ریومرز کی بات کر رہے ہیں یا مس یوز کی بات کر رہے ہیں, تو ڈسسیٹسفیکشن کی طرف بات کرتے ہیں کہ ریومرز اینڈ کسٹمر ڈسسیٹسفیکشن کین اسپریڈ کوئکلی ایز کمپیئر ٹو جو آپ کا ٹریڈیشنل سسٹم ہے اس سے. اگر آپ کمپیئر کریں تو انٹرنیٹ مارکیٹنگ میں یا انٹرنیٹ برانڈنگ میں اگر آپ دیکھیں تو مس یوز, ریومرز, کسٹمر ڈسسیٹسفیکشن, کوئی غلط بات, کوئی ایسی چیز کہ جو آپ کے برانڈ کو ڈیفیم کرے گی, وہ ڈیفیمیشن انفارمیشن جو ہیں وہ, یا ڈیفیمیشن نیوز جو ہے وہ بہت جلدی اسپریڈ ہوتی ہے. ریزن پیپل آر کنیکٹڈ ایٹ ڈفرنٹ پلیٹ فارمز, اور ان لوگوں کے کنیکٹ ہونے کا نقصان یہ ہے کہ اگر ایک انفارمیشن کسی ایک گروپ کے لیول آف انٹرسٹ میں آتی ہے تو وہاں پر وہ انفارمیشن جیسے ہی پہنچے گی وہ شاید پوری دنیا میں پھیلا دی جائے گی یا پوری دنیا میں پھیل جائے گی. Second thing is it is not difficult for people to use other companies' logos on their sites or products illegally. So یہ یہاں پر ہمارے پاس جو intellectual property rights ہے, IPR ہے, intellectual property rights, پھر اس کے بعد ٹریڈ مارکس ہیں, کاپی رائٹس ہیں, ان کا ایشو کافی زیادہ آتا ہے کہ آپ اپنی ویب سائٹ پہ کسی کا لوگو, کسی کا سمبل جو ہے وہ بغیر ان کی اجازت کے استعمال کر رہے ہوتے ہیں, اینڈ بائی دا ٹائم آپ کو اس سے کوئی بینیفٹ ملتا ہے, آپ بعد میں اسے شاید ہٹا بھی دیتے ہیں, بٹ اسٹل یوزنگ دس لوگو از IPR, انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس انفرنجمنٹ, اینڈ اکارڈنگ ٹو دا انٹرنیشنل لا اس کی آپ کو سزا بھی ہو سکتی ہے. کمپنیز کین اٹیمپٹ ٹو پروٹیکٹ دیئر برانڈز, ان کو کیسے پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ کام کر سکتے ہیں. ہائرنگ پیپل ٹو سرف دا ویب اینڈ لک فار نیوز, ریومرز اینڈ ادر انسٹینسز آف برانڈ ابیوز. ایسے لوگ جن کو ہائر کر کے, جن کو کہا جائے کہ آپ انٹرنیٹ سرف کریں, انٹرنیٹ سرچنگ کرتے رہیں اور دیکھیں کہ کہیں پہ آپ کو کوئی ریومرز, کوئی نیوز ایسی, کوئی برانڈ ابیوز آپ کو مل رہی ہے تو ہمیں انفارم کریں. سو ہائرنگ دیز ٹائپ آف پیپلز ہو کین بی, یو کین سے ٹائپ آف انفارمیشن کلیکٹرز فار یو. برانڈ مانیٹرنگ ایکٹیویٹیز کین بی آؤٹ سورس ٹو کمپنیز, اور اس طرح کی کچھ کمپنیز کی ہمارے پاس ایگزامپلس بھی ہیں جی. ای واچ ہے, نیٹ کرنٹس ہے, کہ یہ کمپنیز جو ہیں یہ آپ کے لیے برانڈ مانیٹرنگ کا کام کرتی ہیں. تو اگر آپ برانڈ مانیٹرنگ کے یا انفارمیشن کلیکشن کے کام پہ کسی کو ہائر نہیں کرنا چاہتے, اور آپ ایک ایسی سینسیٹیو کمپنی ہے کہ آپ کو اپنی انفارمیشن یا برانڈ ابیوز کا یا ریومرز کا بہت زیادہ خدشہ ہے, تو آپ اس برانڈ مانیٹرنگ کے کام کو آؤٹ سورس کر سکتے ہیں. 2 کمپنیز ہیں, ای واچ اور نیٹ کرنٹس کے نام سے. ان کے ساتھ ہی آپ جیسے ہی اس بلو فونٹ کے اوپر کلک کریں گے, دس از اے ہائپر لنک, آپ اس بلو فونٹ کے اوپر کلک کریں گے تو اف یو آر کنیکٹڈ ٹو دا انٹرنیٹ تو آپ ڈائریکٹلی اس پیج پہ چلے جائیں گے, ڈائریکٹلی ای واچ کے پیج پہ, ڈائریکٹلی نیٹ کرنٹس کے پیج پہ چلے جائیں گے. سو دس از جسٹ بیکاز آئی وانٹ کہ آپ ایک پریکٹیکلی ایگزامپلس بھی دیکھ سکے کہ پریکٹیکلی لوگ کیسے کام کر رہے ہیں, کمپنیز کیسے کام کر رہی ہیں. سو برانڈ مانیٹرنگ کی یہ 2 کمپنیز جو ہیں, ان کی ویب سائٹس آپ وزٹ کریں, ان کی انفارمیشن دیکھیں گے یہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں, کس طرح سے برانڈ مانیٹرنگ ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہے ہیں. برانڈنگ کی ڈسکشن جو ہم کر رہے تھے اس پہ ابھی اختتام ہوا اس کا. اب ہم اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف, انٹرنیٹ مارکیٹنگ ریسرچ کی طرف جا رہے ہیں. اگین آئی ول سے دا سیم تھنگ کہ ہمارے پاس جہاں انٹرنیٹ ای میل مارکیٹنگ یا ای مارکیٹنگ ریسرچ ہے, اسی طرح سے ہمارے پاس ٹریڈیشنل مارکیٹنگ ریسرچ بھی ہے, اور وہی تمام ٹریڈیشنل مارکیٹنگ ریسرچ کے طریقے جو ہیں وہ استعمال ضرور ہو سکتے ہیں آن لائن مارکیٹنگ ریسرچ پہ, بٹ بیکاز آف دا ٹیکنالوجی, بیکاز آف دا فاسٹر آپشنز اویلیبل ود دا انٹرنیٹ, ہو سکتا ہے کہ آپ کا انالیسس, آپ کا انٹرنیٹ مارکیٹنگ ریسرچ کا طریقہ جو ہے. سو لیٹ اسٹارٹ فرام فرسٹ آف آل فرام دس فرسٹ تھنگ دیٹ از کالڈ ایز دا مارکیٹنگ مکس وچ انکلوڈس 4 P's. اب یہ 4 P's کی ڈسکشن جو ہے اس کو میں تھوڑا سا لمیٹڈ رکھوں گا جی. پروڈکٹ, پرائس, پلیس
اینڈ پروموشن. یہ 4 ہمارے پاس پیز ہیں. ان کو یہاں پر ڈفرنٹ ناموں سے لکھا گیا ہے, جیسے کہ پروڈکٹ اور سروس ڈیٹیلز اینڈ ڈیولپمنٹ. سو پروڈکٹ از دا پی, effective pricing, so price is here, promotion is here, and distribution, another name for distribution is placement. So you can use the word place here also. اب یہ جو 4 ہمارے پاس پیز ہیں, these 4 P's are called as the marketing mix. اور اس marketing mix کا مطلب ہے کہ آپ ان 4 چیزوں کے مکس سے, ان 4 چیزوں کو کمبائن کر کے آپ مارکیٹنگ کی ایکٹیویٹی ڈیزائن کرتے ہیں. اور اس مارکیٹنگ مکس کا مطلب ان ادر ورڈز یہ بھی ہے کہ یہ آپ کے, اگر آپ یہ کہہ لیں کہ فزیکل پروڈکٹس کے لیے ہے, تو پروڈکٹس کا مارکیٹنگ مکس یہاں پر بن جائے گا. ان کیس یو آر ڈیلنگ ود دا سروسز, تو مارکیٹنگ کا سبجیکٹ, مارکیٹنگ کی ڈومین کہتی ہے کہ آپ ان 4 پیز کے ساتھ, یہ 4 پیز تو آپ نے دیکھ لیے, لیکن اب آپ کے پاس 5ویں نمبر پہ آپ کا فزیکل ایویڈنس بھی آ جائے گا. فزیکل پریزنس یا فزیکل ایویڈنس آ جائے گا کہ آپ فزیکلی کہاں پر ہیں. پھر آپ کے پاس پیپل آ جائے گا, جو کہ لوگ ہیں جو آپ کے اس فنکشن کو پرفارم کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں. پھر آپ کے پاس پروسیس آ جائیں گے, پروسیسز آ جائیں گے جو آپ کے یوز ہوتے ہیں اس سروس کی ڈلیوری کے لیے, اس سروس کو ڈلیور کرنے کے لیے ٹورڈز دا کسٹمر. آپ کچھ پروسیسز فالو کرتے ہیں. تو یہ 4 پہلے 4 جو ہو گئے, I'm sorry I haven't included the 7 P's, but یہاں پر ڈسکس کرتے ہوئے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جی یہ 4 P's جو ہیں, this is with regard to the product, and when we talk about the 7 P's, these are with regard to the services. So اگر آپ پروڈکٹ میں ڈیل کر رہے ہیں تو آپ 4 P's کو دیکھیں گے, اگر آپ سروسز میں ڈیل کر رہے ہیں تو آپ 7 P's کو دیکھیں گے. ان مارکیٹنگ مکس ایجنٹس کا, ان مارکیٹنگ مکس انگریڈینٹس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی ایکٹیویٹی کو, آپ اپنے کام کو اس طرح سے ڈیزائن کریں, آپ اپنے مارکیٹنگ کے فنکشن کو اس طرح سے ڈیزائن کریں کہ ہر ایک بندہ, ہر ایک انسان جو ہے وہ آپ کی پروسیس کو سمجھ سکے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی جو ایکچوئل اور پوٹینشیل بائرز ہیں, وہ ایکچوئل اور پوٹینشیل بائرز اس مارکیٹ, جس بھی مارکیٹ میں آپ ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں, اس مارکیٹ کے ایکچوئل اور پوٹینشیل بائرز آپ کی پروڈکٹ کی طرف اٹریکٹ ہو. اگر آپ کا مارکیٹنگ مکس ٹھیک نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو لاس ہونے کا خطرہ ہے. آپ کے اس پروڈکٹ یا سروس کے فیلیور کے کانسیپٹس, فیلیور کے چانسز زیادہ ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں جی ٹریڈیشنل مارکیٹنگ ریسرچ کیا کہتے ہیں. کنسسٹ آف فوکس گروپس, انٹرویوز, پیپرز اینڈ ٹیلیفون سرویز, کوسچنیئرز اینڈ سیکنڈری ریسرچ, اینڈ the findings are generally based on the previously collected data. سو مارکیٹنگ ریسرچ اصل میں کیا چیز ہے؟ مارکیٹنگ ریسرچ کا مقصد ہے کہ ہم اپنی پروڈکٹ اور سروس جو ہم لانچ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس کے لیے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ورک, اپنا بیک گراؤنڈ سروے کریں گے. ہم یہ دیکھیں گے اس سے پہلے کنزیومرز کیا چیز پسند کر رہے تھے. وی کین ہیو این آئیڈیا, وی کین ہیو سم پروجیکشنز اباؤٹ دا فیوچر, بٹ وی کین ناٹ گیٹ دا ایگزیکٹ, یو کین سے ایگزیکٹلی ہم آئیڈیا نہیں لے سکتے, یا ایگزیکٹلی ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ کیا چیز فیوچر میں کنزیومر کو چاہیے. سو موسٹلی ہم فوکس گروپس, انٹرویوز, پیپرز اینڈ ٹیلیفون سرویز, کوسچنیئرز کا میتھڈ یوز کرتے ہیں. پھر ہم سیکنڈری ریسرچ کرتے ہیں جس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ ہمارے کنزیومرز جو ہیں وہ کیا چیز چاہتے ہیں, ہمارے کنزیومرز کیا چیز پسند کر رہے ہیں. Then we also get some primary data. ہم کچھ پرائمری ڈیٹا بھی کلیکٹ کرتے ہیں, ہم کچھ سرویز کنڈکٹ کرتے ہیں اور کنزیومر کی پرسیپشن کے بارے میں یا کنزیومر کے فیوچر جو ڈیسیژن میکنگ ہے اس کے بارے میں ایک ان سے آئیڈیا لیتے ہیں. اور اس بیسس پہ جو آپ کی فائنڈنگز نکلتی ہیں, ان فائنڈنگز کو مارکیٹنگ ریسرچ کا نام دیا جاتا ہے کہ یہ میں نے جی مارکیٹنگ ریسرچ کی ہے. اور اس مارکیٹنگ ریسرچ کے اگین آن لائن ورژن کو آپ دیکھیں گے تو اٹس اے فاسٹر آپشن فار فائنڈنگ اینڈ اینالائزنگ انڈسٹری, کسٹمر اینڈ کمپیٹیٹر انفارمیشن. سو انڈسٹری کو اینالائز کرنا, کمپیٹیٹر کے بارے میں انفارمیشن لینا, کسٹمر کے بارے میں انفارمیشن لینا, آن لائن میتھڈ آف مارکیٹنگ ریسرچ از مور فاسٹر, more better option. It provides the relaxed and anonymous setting to hold focus group discussions and distribute questionnaires. So it's easier for you to conduct focus groups on internet, and it's easier for you to spread or distribute questionnaires and get back through emails, through internet.
انٹرنیٹ مارکیٹنگ ریسرچ میں ڈیموگرافکس, سائیکوگرافکس اور سیگمنٹیشن کی پہلی 3 امپورٹنٹ ڈسکشنز ہیں, جس کے بعد ہم مزید ڈیٹیل ڈسکشن کی طرف جائیں گے. ڈیموگرافکس جو ہے وہ اسٹیٹسٹکس ہے ہیومن پاپولیشن کی, and it says it tells about the age, sex, marital status and income, etc. So these type of things that are counted in demographics, تو وہ یہاں پر آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہیں. سائیکوگرافکس کی بات کریں تو it can include the family lifestyle, cultural differences and values, habits کی آپ بات کر لیں, آپ لائکس ڈس لائکس کی بات کر لیں, تو یہ سائیکوگرافکس ہے. That deal with your psychology, that deal with your thought process, with your mental processes. Segmentation is again can be based on age, income, gender, culture and common needs and wants. But segmentation ہوتی کیا ہے؟ Segmentation کا مطلب ہے کہ جی dividing this total market into a smaller number of more manageable groups. یہ میرے خیال سے اگر آپ سمجھ سکے ہیں تو یہ میں نے 7 ڈفرنٹ سیگمنٹس بنا دی ہیں. اب ہو سکتا ہے یہ سیگمنٹ نمبر 1 جو ہے یہ دیکھنے میں سب سے بڑا نظر آ رہا ہے, لیکن اصل میں یہاں پر ہمارے پاس بہت ہی کمپلیکس قسم کے سولوشنز کی ضرورت ہے, اور سیگمنٹ نمبر 2, 3 اور 4 جو ہے یہ ایزی, بہت ہی چھوٹے نظر آ رہے ہیں, لیکن یہ پروفیٹیبل زیادہ ہوں کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس ایک ایسا کسٹمر ہے کہ جس کا بائنگ پاور جو ہے بہت زیادہ ہے جس کی. اب ان سیگمنٹس میں جب آپ ان کو ڈیوائڈ کر دیتے تو ڈویژن ہوتی ہے ایز پر دا ایج, انکم, جینڈر, کلچر اینڈ مے بی مینی ادر ریزنز, جس میں کامن نیڈز اینڈ وانٹس بھی ہو سکتی ہیں. بہت سی اور ریزنز ہیں, بہت سی اور بیسز ہیں جن بیسز پہ ہم سیگمنٹیشن کر سکتے ہیں. اب اس سیگمنٹیشن کا مقصد ہوگا, اس سیگمنٹیشن کا جو پرپز ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم اپنی مارکیٹ کو ڈیوائڈ کریں اور مور مینیجیبل گروپس کو کی فارم میں اسے لے کے آئیں, تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ ہمارے لیے, یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے ایزی ہوگا ان کسٹمرز کو ٹارگٹ کرنا. پھر ایک بات ہم ٹریڈیشنل فوکس گروپس کے حوالے سے کر رہے ہیں کہ جی ٹریڈیشنل فوکس گروپس کین الاؤ کسٹمرز ٹو ٹچ, اسمیل اینڈ ایکسپیرینس پروڈکٹ اور سروسز. یعنی کہ آپ کسی چیز کو ہاتھ لگا کے دیکھ سکتے ہیں, آپ اسمیل کر سکتے ہیں, آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں, ٹچ کر سکتے ہیں. بٹ ان انٹرنیٹ مارکیٹنگ ریسرچ فوکس گروپس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم ان فوکس گروپس میں یہ کام نہیں کر سکتے. دیٹ از شارٹ کمنگ کہ جو انٹرنیٹ پہ پوری نہیں ہو سکتی کہ آپ اس چیز کو ٹچ کریں. آپ صرف اور صرف اس چیز کی پکچر دیکھ کے اس چیز کے بارے میں اس چیز کو ورچولی ہی دیکھ سکتے ہیں, فزیکلی آپ اس چیز کو ٹچ نہیں کر سکتے. فردر اباؤٹ دا انٹرنیٹ مارکیٹنگ ریسرچ, جو ہم آن لائن فوکس گروپس کی بات کرتے ہیں, جیسے ہم نے ٹریڈیشنل کے بارے میں بھی بات کی, تو اب آن لائن فوکس گروپس کی دیکھیں کہ conducted to allow current or potential customers to present their opinions about products, services or ideas. Comfortable setting for participants. Leader of the focus group cannot interpret a participant's body language as a form of communication. So this is again to me, میرے حساب سے یہ پھر سے ایک کمی ہے یا ایک پھر سے ایک شارٹ کمنگ ہے جو کہ آ رہی ہے آن لائن فوکس گروپس میں اور نارملی فوکس گروپس میں نہیں ہوتی, کہ آپ باڈی لینگویج سے کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے, باڈی لینگویج سے کوئی پارٹیسپینٹ کے بارے میں کچھ کامنٹس نہیں لکھ سکتے, بیکاز موسٹ آف دا ٹائمس in the online focus groups it's like an audio session or it's like maybe a chat session کہ جس میں آپ آن لائن فوکس گروپ میں لوگوں کو بٹھا کے رکھے ہوئے ہیں. پارٹیسپینٹس کے لیے کمفرٹیبل سیٹنگز ہوتی ہیں کہیں پہ at anywhere anytime and they don't have to bother about the traveling thing, about going anywhere, and like normal focus groups, they are conducted to allow current or potential customers to present their opinions about products, services or ideas. So they give the feedback, they give you the idea about the product or service, and you can working on that idea, you can enhance or you can increase or you can make the product more worthy. ایک ویب سائٹ کا لنک میں نے یہاں پہ آپ کے لیے پیسٹ بھی کیا ہے جی, یہ سروے سائٹ, تو یہ سروے سائٹ پہ آپ جا کے وزٹ کیجئے, دیکھیے آن لائن فوکس گروپس یہاں پہ کیسے کنڈکٹ کیے جاتے ہیں. ایک اگر تو فری ہے تو ضرور اس میں پارٹیسپیٹ بھی کیجیے اگر آپ کو فری فوکس گروپ کوئی مل جاتا ہے. آن لائن سروس از آر نیکسٹ ٹاپک,
اینڈ کنڈکٹڈ فرام ویب سائٹ اور تھرو ای میل. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ویب سائٹ پہ یا تھرو ای میل ہم سرویز کرانے کے لیے لوگوں کو لنکس بھیج دیتے ہیں یا لوگوں کو سروے فارمز بھیج دیتے ہیں. اگر ای میل کے تھرو بھیجنے تو اٹس ویری ویری سمپل, ویری کامن کہ جی آپ ورڈ فارمیٹ میں یا ایکسل کے فارمیٹ میں اپنا کوشچنئر سیو کریں اور اس کو ای میل کر دیں لوگوں کو ود اے بنچ آف ای میل ایڈریسز. جو آپ کے پاس ای میل ایڈریسز یا تو آپ اپنی فون بک آپ اپنی ای میل ایڈریسز کے کانٹیکٹس اپنے ای میل کانٹیکٹس کو لنک بھیجنا ہے یا ای میل بھیجنی ہے. اور ادروائز آپ یہی کام جو ہے یہ کسی کمپنی سے انفارمیشن لے کے, کسی کمپنی سے ڈیٹا لے کے اباؤٹ اے اسپیسیفک گروپ آف کنزیومرز, اسپیسیفک گروپ آف کسٹمرز, ان کو یہ ای میل بھیج سکتے ہیں سو دیٹ دے کین رسپونڈ. سم ایگزامپلس: insightexpress.com, گو گلوبل ٹیکنالوجیز اینڈ کوئک ٹیک. اس کے علاوہ سروے مونکی ہے جو کہ کافی مشہور ہے. اب اس طرح کی ویب سائٹس پہ آپ جا کے وزٹ کریں اور دیکھیں کہ یہ سروس کیسے کام کر رہے ہیں, یہ سروس کس طرح ڈیزائن کیے جاتے ہیں, کس طرح سے پلیس کیے جاتے ہیں. ٹیسٹ یور سائٹ اینڈ مارکیٹنگ کمپین آن اے اسمالر اسکیل ود فوکس گروپس اینڈ ٹرائلس. یہ کام ایک امپورٹنٹ ہے کہ جی آپ اپنی سائٹ کو ٹیسٹ کریں ود اسمال نمبر آف ود اے اسمال گروپ آف پیپل. ان سے فوکس گروپس اور ٹرائلس کروائیں اور ان سے پوچھیں کہ آپ کو اس ویب سائٹ کے بارے میں کوئی اگر شارٹ کمنگ آپ کو نظر آتی ہے, کوئی کمی آپ کے سامنے ہے تو اس کو ہائی لائٹ کریں. ڈیٹا کلیکٹڈ فرام اے کمپنیز ویب سائٹ, دس از آلسو انکلوڈیڈ ان دا مارکیٹنگ ریسرچ. کہ آپ کئی دفعہ کمپنی کی ویب سائٹ سے کسی میجر کمپنی کی ویب سائٹ سے آپ کوئی چیز کاپی کرتے, ناٹ کاپی بٹ کلیکٹ کرتے ہیں جا کے, اور اس ڈیٹا کو پھر آپ جب ظاہر سی بات ہے اپنی ویب سائٹ پہ یا کسی رپورٹ میں یا کسی جگہ پہ یوز کرتے ہیں تو یو نیڈ ٹو ریفر اٹ, ادروائز اٹس اے پلیجرزم. سو ڈونٹ ٹیک مائی ورڈ, جو ابھی غلطی سے میں نے بولا کاپی, سیریسلی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں ہم کمپنی کی ویب سائٹ سے, کمپنیز ویب سائٹ سے. ایویلیویٹ دا کمپین ریزلٹس, ہم نے پھر کمپین ریزلٹس جو ہیں ان کو ایویلیویٹ کرنا ہے. یہ بھی انٹرنیٹ مارکیٹنگ ریسرچ میں پاسبل ہے. ہم کاسٹ اینڈ بینیفٹس آف کمپین میجر کرتے ہیں. That basically helps with development of a budget for marketing activities, identify the growing and most profitable segments. اب یہ آپ جب کہہ رہے ہیں کہ کاسٹ اینڈ بینیفٹس آف کمپین پہ ہم بات کریں گے تو یہ ڈیولپمنٹ آف اے بجٹ فار مارکیٹنگ ایکٹیویٹیز از آلسو این امپورٹنٹ تھنگ, اٹس آلسو این امپورٹنٹ ایسپیکٹ. آن دا ادر ہینڈ جب آپ آئیڈینٹیفائنگ گروئنگ اینڈ موسٹ پروفیٹیبل سیگمنٹس کی بات کر رہے ہیں تو وہ موسٹ پروفیٹیبل سیگمنٹس جو ہیں وہ کون سے ہیں, آئیڈینٹیفائی کرنا, ان کو سیگمنٹیشن ہم نے اسی لیے کی تھی. پھر مارکیٹنگ ریسرچ فرمز, کچھ کمپنیز ہیں جو کہ مارکیٹنگ ریسرچ کا کام کرتی ہیں, جیسے کہ فوریسٹر ریسرچ ہے, ایڈ نالج ہے, جوپیٹر کمیونیکیشنز ہے, میڈیا میٹرکس ہے. پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس گیلپ ہے ایک کمپنی جو کہ کافی مشہور ہے اور جو کافی کام کر رہی ہے اس مارکیٹنگ ریسرچ کے حوالے سے. اور بھی بہت سی کمپنی ہیں لیکن گیلپ از ون آف دا پائنیئرز ان مارکیٹنگ ریسرچ اینڈ دیز ٹائپ آف تھنگس. فری ویئر اور شیئر ویئر کی ڈسکشن ہے جی. یہاں پر یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے جو کہ آپ کے ساتھ میں نے کرنی ہے. کچھ ایسی چیزیں, کچھ ایسے سافٹ ویئرز ہیں, کچھ ایسے پروگرامز ہیں جو کہ آپ کو انٹرنیٹ پہ ملتے ہیں لیکن آپ کو ان کے لیے پے نہیں کرنا پڑتا. آپ کو ان کے لیے پیسے نہیں دینے پڑتے. انفیکٹ وہ سافٹ ویئر آپ کو خریدنا نہیں پڑتا. اب جب وہ آپ کو سافٹ ویئر خریدنا نہیں پڑتا تو وہ آتا ہے فری ویئر کی کیٹیگری میں. بوتھ آر نو کاسٹ سافٹ ویئر ڈسٹریبیوشن. اب ہیں دونوں نو کاسٹ ہیں, بٹ دا شیئر ویئر از ڈسٹریبیوٹیڈ ود دا ایکسپیکٹیشن آف ڈونیشنز ان ریٹرن. کہ شیئر ویئر میں آپ سے پیسے مانگے نہیں جاتے لیکن ان ٹرمز آف ڈونیشن اگر آپ کچھ دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں. تو فری ویئر بیسیکلی لوگ زیادہ پسند بھی کرتے ہیں کہ جی فری سافٹ ویئر ہے, ڈاؤن لوڈ کیا, یوز کیا اس کو, اور اپ ٹو اے سرٹن لیول اگر آپ اس کو آپ کو اس سافٹ ویئر کی ضرورت ہے تو آپ اس سافٹ ویئر کو استعمال کرتے رہتے ہیں. ادروائز آپ اس سافٹ ویئر کو ان انسٹال کر دیتے ہیں یا نہیں یوز کرتے فردر. Pricing is it's another important factor in the internet marketing research. Some products priced to reflect competition. ہمیں competitive pricing بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ جگہ پہ ہمیں competitive pricing کرنی پڑتی ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ competitor کیا چارج کر رہا ہے, yes competition میں مجھے کتنی پرائس چارج کرنی ہے.
high pricing to influence the perception of high value. Sometimes یہ high prices جو ہیں یہ representation ہوتی ہیں high value کا, but this is not actually the case in all the products and services. بہت سی جگہ پہ یہ applicable ہے بھی اور بہت سی جگہ پر یہ applicable نہیں بھی ہے کہ high price جو ہے وہ high value بھی اس کے ساتھ اٹیچ ہوگی یا high quality ہوگی. ہو سکتا ہے بہت سی دفعہ آپ کو بہت سی ہائی کوالٹی پروڈکٹس جو ہیں ہائی ویلیو پروڈکٹس جو ہیں وہ آپ کو سستی مل جائے, آپ کو سیل لگی ہوئی ہے یا کوئی اسٹاک کلیئرنس کہیں پہ کسی شاپ پہ ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے آپ کو وہ ہائی ویلیو پروڈکٹس جو ہے وہ لو پرائس میں بھی مل سکتی ہے. کین یوز دا پرائسز ٹو پوزیشن دا پروڈکٹس اینڈ سروسز آن دا انٹرنیٹ. جی, اس کمپیٹیٹیو پرائسنگ کے بعد نیکسٹ جو بات ہے دیٹ از کہ یہ ہائی پرائسنگ جو ہے یہ پرسیپشن ہے کہ ہائی ویلیو اس کے ساتھ اٹیچ ہوگی. سم ٹائمس اٹس ناٹ ویلڈ. اگر ہم کوالٹی کے حوالے سے صرف بات کریں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہائی پرائس پروڈکٹس جو ہے وہ آپ کی ہائی کوالٹی پروڈکٹس بھی ہوں. ویلیو اٹس اے ڈفرنٹ ورڈ بٹ اسٹل سم ہاؤ کوالٹی بھی اس ڈسکشن میں آتی ہے. تو یہ پرسیپشن آف ہائی ویلیو سم ٹائمس اٹس ناٹ ایگزیکٹلی دا سیم تھنگ کہ جی ہائی پرائس ہوگی تبھی ہائی ویلیو ہوگی. Then we talk about that can use prices to position products and services on the internet. So prices جو ہے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے پروڈکٹ اور سروسز کو انٹرنیٹ پہ پوزیشن کرنے کا. پوزیشننگ ہوتا کیا ہے جی؟ It includes affecting consumers' overall views of a company and its products and services as compared to the way those customers view competitors' products and services. So آپ کمپیٹیٹر کی پروڈکٹ اور سروس کے مقابلے میں کس جگہ پر اپنے آپ کو پلیس کرتے ہیں, کس جگہ پر اپنی پروڈکٹ یا سروس کو پلیس کرتے ہیں. دوبارہ اس ایک لائن کو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں جی. It includes affecting consumers' overall views of the company. کنزیومر کی جو اوور آل تھنکنگ ہے, جو اس کی سوچ ہے اباؤٹ دا کمپنی اینڈ اٹس پروڈکٹس اینڈ سروسز ایز کمپیئر ٹو دا وے دوز کسٹمرز ویو دا کمپیٹیٹرز پروڈکٹس اینڈ سروس. آپ کی اور کمپیٹیٹر کی پروڈکٹس یا سروسز میں جو کنزیومر کی تھنکنگ ہے, کنزیومر کا ویو ہے, وہ پوزیشننگ ہے. یعنی کہ آپ لیول 1 پہ آ رہے ہیں یا آپ نمبر 1 پہ آ رہے ہیں اور کوئی دوسری کمپنی نمبر 2 پہ آ رہی ہے. دیٹ از دا وے. اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے اکثر آپ ڈفرینٹ برانڈز یوز کر رہے ہوتے ہیں. موبائل فونز کی بات کر لیں تو موبائل فونز میں آپ کیا نوکیا کو پسند کرتے ہیں یا آپ سیمسنگ کو پسند کرتے ہیں. اب نوکیا اور سیمسنگ دونوں اچھے فونز ہیں. آئی گیس کہ آپ لوگوں میں سے جو بھی یوزر ہیں نوکیا کے یا سیمسنگ کے برا نہیں منائیں گے اگر میں کسی ایک برانڈ کے خلاف بات کروں گا. And my purpose is just to explain the concept. I don't mean anything bad to your dear brands. So میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر Nokia is number 1 and Samsung is number 2 تو یہ Nokia اور Samsung جو ہیں ان کی اس پلیسمنٹ کو اس لیول تک لانے میں کمپنی کا بھی ہاتھ ہے, اس لیول تک کنزیومرز کے مائنڈز میں بٹھانے میں بھی کمپنی کا ہاتھ ہے. ڈسٹریبیوشن اینڈ کاسٹ اینڈ ٹائم کنٹریبیوٹس ٹو سکسیس اور فیلیور, کہ آپ کی ڈسٹریبیوشن کاسٹ اور ٹائم جو ہے وہ بھی آپ کی سکسیس یا فیلئر کا باعث بنتی ہے. اگر ڈسٹریبیوشن آپ کی اسٹرانگ ہوگی, ڈسٹریبیوشن آپ کی فاسٹ ہوگی, ڈسٹریبیوشن پہ کم کاسٹ آ رہی ہے تو وہ آپ کی سکسیس ہے. وائل اگر ڈسٹریبیوشن آپ کی سلو ہے اور کاسٹ بھی اس پہ زیادہ آ رہی ہے تو ڈیفینیٹلی یو کین سے اٹس اے فیلئر. فلفلمنٹ ایک اور پوائنٹ ہے جی انٹرنیٹ مارکیٹنگ ریسرچ میں. آج اس سلائیڈ کا لاسٹ پوائنٹ ہے, لاسٹ ڈسکشن پوائنٹ ہے, ایگزیکیوٹ آرڈرز کریکٹلی اینڈ شپ پروڈکٹس پرومپٹلی. سو فلفلمنٹ ہو, یہ نہ ہو کہ آپ کسی غلط آرڈر کو غلط ایڈریس پہ بھیج رہے ہیں, وہاں سے واپس آ رہے ہیں اور پھر ایک سائیکل میں دوبارہ واپس جا رہا ہے, تو اٹ از ایکچولی دا ویسٹیج آف ٹائم. نیکسٹ ڈسکشن ہے جی ای میل مارکیٹنگ کی. پاکستان میں بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے ای میل مارکیٹنگ, لیکن ہمارے ہاں جو ہو رہی ہے اس کو اسپیمنگ بھی کہا جاتا ہے, کہ آپ بغیر لوگوں کی پرمیشن کے آلدو سبسکرائب کیا ہوا ہوتا ہے, لیکن اس سبسکرپشن کے بھی جو میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے جی, کئی دفعہ آپ کے ریکمنڈیشنز کی وجہ سے, کئی دفعہ آپ کے یوزر پروفائلز جو ڈفرینٹ ویب سائٹ پہ بلڈ ہوئے ہوئے ہیں, کئی دفعہ آپ کے فرینڈس کی وجہ سے یہ سبسکرپشن لسٹ میں آپ کا نام بھی چلا جاتا ہے. اور کئی دفعہ یہ کام جو ہے یہ کسی
ایسے پروگرام کا ہوتا ہے کہ جو پروگرام آپ کے ای میل ان باکس کے ساتھ یا آپ کے کانٹیکٹ لسٹ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے, کانٹیکٹ لسٹ کے ساتھ جڑ کے, اور اس میں سے انفارمیشن جو ہے وہ کسی ایک اسپیسیفک ویب سائٹ کو بھیجتے ہیں جو بعد میں ڈیٹا کلیکٹ کر کے ان اسپیمنگ ایجنٹس کو, ان کمپنیز کو پرووائڈ کرتی ہیں, اور یہ پھر بلک میں ای میل ایڈریسز بھیجتی ہیں. پاکستان میں بلک ای میلز جو ہے, بلک ای میلنگ جو ہے, اس کام کو بین کر دیا گیا تھا, لیکن بہت سے طریقے اور بھی لوگوں نے نکال لیے ہیں بلک ای میلز کو بھیجنے کے. خیر مزید جو ہمارا کام ہے, ہم اس کی طرف, جو ہماری مین ڈسکشن ہے ہم اس کی طرف جاتے ہیں کہ یہ ای میل مارکیٹنگ کیا چیز ہے جی. اٹس فاسٹ, چیپ, فار ریچنگ. ڈیفینیٹلی کاسٹ اس پہ بہت کم ہے, ایک چیپ سولوشن ہے ہمارے پاس مارکیٹنگ کے لیے. فاسٹ ہے, ایز ان اے بلنک آف این آئی یو کین سینڈ این ای میل فرام ون پوائنٹ ٹو اندر پوائنٹ. یو کین ڈیفائن دا ریچ, that is the span of people you would like to target, including geographic locations and demographic profiles. So the span of people you would like to target means the main customer base that you are interested in. کن لوگوں کے لیے آپ مارکیٹ کر رہے ہیں, جیوگرافیکل لوکیشنز کون سی, ان کی ڈیموگرافک پروفائلز کیا ہیں, یہ تو آپ پہلے سے ڈیسائیڈ کریں گے. اب ایسا پاسبل نہیں ہے کہ آپ ایک بزنس چلائیں اور آپ ورلڈ وائڈ تمام دنیا کے, لیٹس سے آپ نے یوتھ کے لیے کوئی پروڈکٹ بنایا تو یوتھ کے آپ کبھی بھی وہ ایسی پروڈکٹ نہیں بنا سکتے جو یونیورسل ہو. بہت ریئر پروڈکٹس ایسی ہوتی ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اور کچھ بھی ڈفرنس نہیں ہے تو ہمارے ہاں سائیکوگرافکس میں کلچرل ڈفرنس ہے, جس کو دیکھتے ہوئے شاید ایشین پروڈکٹس, ایشین کسٹمرز کی, ایشین یوتھ کی چوائسز ڈفرنٹ ہیں. جو امریکن یوتھ ہے اس کی چوائسز ڈفرنٹ ہوں گی, جو برٹش یوتھ ہے اس کی چوائسز ڈفرنٹ ہوں گی, اینڈ تھنگز لائک دیٹ. سو دیر آر مینی ادر ویز کہ جس میں آپ اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں. یہ ریچ کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے اس کی میں آپ کو ایکسپلینیشن دے رہا تھا. ڈٹرمن دا لیول آف پرسنلائزیشن, کہ آپ پرسنلائز ڈائریکٹ ای میلز جو ہیں وہ تھوڑا سا کسٹمر کو, کنزیومر کو ڈیلائٹ کی فیلنگ دیتی ہیں, اس کو سینس آف اونرشپ وہاں سے آتی ہے کہ جی کمپنی جو ہے وہ مجھے ایک پارٹ سمجھتی ہے اپنا. اور پرسنلائز ڈائریکٹ ای میل بیسکلی ٹارگیٹس کنزیومرز ود اسپیسیفک انفارمیشن and offers by using customer name, offering the right products at the right time and sending the promotions. So when you know your customer, یہ بینکنگ میں ٹرم یوز کی جاتی ہے, یہ بینکنگ میں فارم یوز کیا جاتا ہے جس کو ہم KYC فارم کہتے ہیں, know your customer. تو یہ know your customer میں بھی ہمارے پاس ان ٹرمز آف انٹرنیٹ اگر ہم بات کریں تو ڈیموگرافکس اور سائیکوگرافکس کی ڈسکشن ہوتی ہے. تو یہ know your customer KYC فارم جو ہے اس انٹرنیٹ کا, یہ ڈیموگرافکس اور سائیکوگرافکس کی ڈسکشن سے ریلیٹڈ ہے. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بیسکلی رائٹ پروڈکٹس ایٹ دا رائٹ ٹائم کہاں سے مل رہی ہیں, اینڈ پروموشنز جو ہیں وہ آپ نے سینڈ کرنی ہے, پروموشنز آپ نے لوگوں کو بھیجنی ہے. تو ای میل مارکیٹنگ میں بیسڈ آن سبسکرپشن, بیسڈ آن پرمیشن, کیسے وہ آپ بھیجیں گے, یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے. جو رسپانس ریٹ ہے that shows campaign success or failure by measuring the percentage of responses generated from the target market. کہ آپ کا یہ رسپانس ریٹ کیا ہونا چاہیے, یہ رسپانس ریٹ کیا ہوگا, آپ کتنی دیر میں رسپونڈ کرتے ہیں, کتنی دیر میں کسی ای میل کا جواب دیتے ہیں, کسی ای میل پہ ایکشن لیتے ہیں. گلوبل بزنسز سینڈ ٹرانسلیٹڈ ای میلز, جس میں ہمیں ہیلپ کرتا ہے لوگوز اور الٹا ویسٹا. یہ ہمارے دو سرچ انجنز ہیں, دو سرچ پرووائڈرز ہیں جو کہ ہمیں ٹرانسلیٹڈ ای میل سینڈ کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں. ایون گوگل کے اندر جو ہے وہ ایک آٹو میکینزم ہے کہ اگر آپ اس کو جو لینگویج آپ نے اس کے اندر سیٹ کی ہوئی ہے وہ آٹومیٹیکلی ایسے پیجز کو جو کہ کسی اور لینگویج میں ہیں کوشش کرتا ہے کہ ان کو ٹرانسلیٹ کر کے آپ کے سامنے پریزنٹ کرتا ہے. آؤٹ سورسنگ کی جاتی ہے جی. پارٹس آف کمپنیز آپریشنز آر پرفارمڈ بائی ادر کمپنیز. یہ تو ہمیں بڑی اچھی طرح سے پتہ ہے کہ آؤٹ سورسنگ کیا چیز ہوتی ہے. It is used when manageable email volume and inadequate staff or technical support is there. Even company کے اندر بہت سے ایسے کام ہیں جو آپ خود بھی کر سکتے ہیں اور کسی دوسرے سے بھی کروائے جا سکتے ہیں, کسی اور کمپنی سے بھی کروائے جا سکتے ہیں. آؤٹ سورسنگ کا ڈیسیژن آپ اس وقت لیتے ہیں جس وقت آپ کو یہ احساس ہوتا ہے, جس وقت آپ کو اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ the work that you are going to perform will cost you higher
if you perform it yourself, while it will cost you much lower if you outsource that work to another company. So in this scenario, in this point, it is a better decision to outsource your work, outsource that work. There are some websites that you can see regard to this concept: Digital Impact, Manage Media, iLux, 24/7 Media, and eContacts. So you can use these, you can visit these websites, and you can have some information about this outsourcing process. Used when manageable email volume and inadequate staff or technical support is there. So this is another reason کہ جی unmanageable emails ہیں, کہیں ایسی emails ہیں کہ جن کو دیکھا ہی نہیں جا سکا. volume and inadequate staff کی بات کر لیں یا آپ ٹیکنیکل سپورٹ کی بات کر لیں, آپ کو ان سب صورتوں میں نظر آئے گا کہ یہ ڈیفرنٹ چیز ہے, یہ ڈیفرنٹ طریقہ ہے کہ آپ آؤٹ سورس کی کرنے کا ڈیسیژن جب لے رہے ہوتے ہیں. یہ ڈیفرنٹ ایک پورا پروسیس ہے. Audio, video and graphics. So again, starting with some examples: Mind Arrow, in Chorus, and MediaRing.com. These websites and many other websites, they customize based on receivers' preference and their readings. یعنی کہ کسٹمر کی پریفرنسز اور کسٹمر کی ریڈنگز کی بیسس پہ آپ کو آڈیو, ویڈیو اور گرافکس کی انفارمیشن آپ کے لیے سیٹ کی جاتی ہے, آپ کو بھیجی جاتی ہے, آپ کو ای میل کر دی جاتی ہے اگر آپ اس آپشن کو سلیکٹ کرتے ہیں. پھر ایک بات ہے جی پلگ ان کی. تو پلگ ان از اے اسمال ایپلیکیشن ڈیزائن ٹو ایکسٹینڈ دا کیپیبلٹیز آف اندر پروڈکٹ سچ ایز اے ویب براؤزر. تو ویب براؤزر کے اندر کوئی ایک ایسا چھوٹا سا پروگرام, چھوٹا سا کمپوننٹ ایڈ کر دینا جس سے اس کی فنکشنالٹی میں کوئی فرق پڑ جائے, فنکشنالٹی میں کوئی اضافہ ہو جائے, اس کو ہم کہتے ہیں جی یہ پلگ ان ہے. Email marketing basically improves the customer services. In fact, it add an email link to the website. Email systems set up so that incoming emails will be sorted automatically and directed to the appropriate people. So email server کا, email systems کا کام یہ ہے کہ وہ incoming emails کو sort کرتی ہیں, sort کر کے respective لوگوں تک بھیج دی جاتی ہیں, respective لوگوں تک send کر دی جاتی ہیں. پر tracking the location of orders, informing customers when to expect delivery and possible delays, and providing information such as carrier names. یہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے. اگر اس طرح کا کوئی بھی پرابلم آ جاتا ہے, کوئی بھی ایشو آ جاتا ہے, تو ہم اس کسٹمر کو ایک ای میل کے تھرو ای میل انفارمیشن جو ہے اس کو بھیج دیتے ہیں, اس کو بتا دیتے ہیں. یا ہم لوکیشن کسی چیز کی پتہ کرنی ہے, کوئی ٹریکنگ کرنی ہے, تو ٹریکنگ کرنے کے لیے یہ ای میل ایک آسان طریقہ ہے. ای میل مارکیٹنگ کے تھرو آپ لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں, آپ کا کمپنی ریپرزینٹیٹیو سے پوچھ سکتے ہیں اپنی پروڈکٹ کے بارے میں. دین از پرمیشن بیسڈ مارکیٹنگ, جس میں ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے بات بھی کر رہے تھے کہ آپ سبسکرائب کر لیتے ہیں کسی سے, تو آپ بیسیکلی ایک ای میلنگ لسٹ کا حصہ بننا چاہتے ہیں, یا آپ کو ایک ای میل لسٹ کا حصہ کوئی اور بنانا چاہتا ہے, تو اس کے لیے دیر از اے پرمیشن required, and that permission is really, it's like a formal permission. It's like a formal asking somebody that can I do this or not. بالکل اسی طرح سے ہوتا ہے. آپ کے پاس کوئی فارم آتا ہے یا کوئی آپ پروفائل فل کرتے ہیں, اس پروفائل کے اینڈ پہ لکھا ہوتا ہے do you want to subscribe to the daily newsletter or the weekly newsletter and things like that. So that is a type of a permission. When you click on that button and press the button of send or enter, تو اس جگہ پر آپ ایگری کر رہے ہیں, آپ نے پرمیشن دی ہے اس ویب سائٹ کو کہ ویکلی جو آپ کی انفارمیشن ہے وہ مجھے ای میل کر دیا کرو, یا وہ مجھے بھیج دیا کرو. اچھا, کچھ ہمارے خواتین و حضرات ایسے بھی ہیں کہ جو ایک لسٹ آف آئٹمز ان کے سامنے آتی ہے, یا لسٹ آف آپشنز ان کے سامنے آتی ہے. لیٹس سے یہ 6 ڈفرنٹ آپشنز ان کے سامنے آئی ہیں, تو وہ ان سب کو کلک کرتے ہیں, اور یہاں پر لاسٹ میں اگر اوکے کا بٹن ہے اس اوکے کے بٹن کو پریس کر دیں گے, اور بعد میں جب ان کے پاس ایک لمبی لسٹ آف ای میلز آنا شروع ہو جاتی ہیں, یا بہت زیادہ ای میلز آنا شروع ہو جاتی ہیں, تب وہ اسی سے تنگ ہوتے ہیں. لیکن دس از واٹ یو ہیو ڈن آلریڈی. آپ نے پرمیشن دی ہے اس ویب سائٹ کو, پرمیشن دی ہے اس کمپنی کو کہ وہ آپ سے کانٹیکٹ کرے یا آپ کو اپنی انفارمیشن بھیجتی رہے. اس انٹرنیٹ میلنگ لسٹ سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ صرف ان چیزوں کو سبسکرائب کریں, ان چیزوں کو, ان ویب سائٹس کو اجازت دیں کہ آپ کو آپ تک کمیونیکیٹ کریں, آپ تک انفارمیشن اپنی پہنچائیں,
کہ جو required ہیں. A company can market its products and services by these granted permissions. So when you grant permissions, it's basically marketing for the company, marketing for the firm, کہ آپ اس میلنگ لسٹ میں انکلوڈ ہو گئے اور آپ نے اپنی انفارمیشن اس میں شامل کی ہے کہ آپ کو وہ سرٹن ٹاپکس پہ انفارمیشن جو ہے وہ بھیجی جا سکے. ای میل مارکیٹنگ میں ہی جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اسپیمنگ کی بات کی تھی جی، وہ اسپیمنگ کی بات یہاں پر لکھی ہوئی بھی ہے. ابھی میں اسپیمنگ پہ آتا ہوں، اس کو میں مزید اس پہ 1-2 منٹ بات کر لیں گے. ابھی ای میل مارکیٹنگ میں ہی ہمارے پاس ایک اور آپشن ہے جی، opt in emails. These are sent to the people who opt in to receive the offers, information and promotions by email. Postmasterdirect.com, yesmail.com, exactmail.com will send you email campaign to those on a list who have expressed interest in your business category. یہ پوسٹ ماسٹر ڈائریکٹ کا کام ہے. اسی طرح سے یہ 2 جو میں نے نام لیے تھے، ان دو لوگوں کا، ان 2 کمپنیز کا، یعنی کہ یس میل اور exactmail.com, they create the list of people who opted in to receive information about a certain subject. So یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کی، یا یہ وہ کمپنیز ہیں کہ جو آپ کو آپٹ ان ای میلز پہ ورکنگ کر رہی ہیں. اسپیمنگ جو کانسیپٹ ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈسکس بھی ہوا تھا، ای میلنگ ٹو کسٹمرز ہو ہیو ناٹ ایکسپریسڈ انٹرسٹ از اسپیمنگ. لیکن اگر آپ نے خود سے پرمیشن دی ہے، اس پرمیشن بیسڈ مارکیٹنگ کی لسٹ میں آپ آ رہے ہیں، تو پھر آپ کو اگر وہ انفارمیشن جا رہی ہے، اٹس ناٹ اسپیمنگ. کین گیو یور کمپنی اے پور ریپوٹیشن. اسپیمنگ اگر آپ کر رہے ہیں، یا اسپیمنگ اگر آپ کے نام سے ہو رہی ہے، تو آپ کی کمپنی کی ریپوٹیشن خراب ہوگی، آپ کی کمپنی کی ریپوٹیشن کو خدشہ ہے خراب ہونے کا. ای میل مارکیٹنگ، اس میں ٹریڈیشنل ڈائریکٹ مارکیٹنگ سے تھوڑا سا کنٹراسٹ کر لیں ہم اس کو. انکلوڈ سینڈنگ انفارمیشن بائی میل اینڈ یوزنگ ٹیلی مارکیٹرز ٹو کانٹیکٹ پراسپیکٹیو کسٹمرز. used in conjunction with emailing to reach the largest audience. So ہم کرتے کیا ہیں ڈائریکٹ مارکیٹنگ میں؟ ہم انفارمیشن میل کے تھرو، لیٹر رائٹنگ کے تھرو، یا ہم ٹیلی مارکیٹرز کے تھرو ہم پراسپیکٹیو کسٹمرز تک پہنچتے ہیں. while in conjunction with the emailing to the reach the largest audience, we use the direct marketing system, اور اس کے ساتھ ای میلز اٹیچ ہوتی ہیں. ڈائریکٹ میلنگ میں کیا ہوتا ہے؟ often it's more expensive, it's more difficult to analyze, اور response rate بہت کم ہوتا ہے as compared to the emails. اور ڈائریکٹ میل اسپیشلٹیز میں کچھ ایگزامپلز یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جی. لیٹر اینڈ MBS یا ملٹی موڈ کہتے ہیں. ان ویب سائٹس کو وزٹ کیجئے اور مزید انفارمیشن آپ کو ملے گی. ای میل کین ارائیو ایون اف یو آر بزی اور اوے، بٹ یو کی ناٹ میٹ سم ون اف یو آر ناٹ ان یور آفس. اگر آپ گھر پہ نہیں ہیں تو آپ کسی سے نہیں مل سکتے، لیکن اگر آپ کو ایک ای میل آئی ہے اور آپ کا کمپیوٹر آن نہیں ہے، تو وہ ان باکس کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ جی آپ کا لیٹس سے آپ کا کمپیوٹر آف ہے اور میں ای میل ڈلیور نہیں کر سکتا. ایون یور کمپیوٹر، یور انٹرنیٹ، یور مشین از ناٹ ورکنگ، ایون دین وہ میسج آپ کو مل جاتا ہے، میسج آپ کے پاس پہنچ جاتا ہے. بٹ فزیکلی آپ کسی بندے سے اس صورت میں مل سکتے ہیں جب وہ موجود ہو وہاں پہ. اور پھر آپ ان ای میلز کو اپنی کنوینئنس میں چیک کر سکتے اور رسپونڈ کر سکتے ہیں. ٹیلی مارکیٹنگ جو ہے یہ سیکنڈ کانسیپٹ تھا اس ٹریڈیشنل ڈائریکٹ مارکیٹنگ کا، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ ایز کمپیئر ٹو ای میلز اٹ از مور ایکسپینسو اینڈ اٹ آفرز دا بینیفٹس فار بینگ مور انٹریکٹیو. پیپل لائک ٹو آنسر فونز whereas can ignore email. So ہم انٹریکٹیو جو ہے وہ ای میلز میں اتنے زیادہ نہیں ہوتے. وہ ای میلز اگنور کر سکتے ہیں لیکن فون کالز کو کمپیریٹیولی کم اگنور کرتے ہیں. ہم آلموسٹ لیکچر کے اینڈ کی طرف جا رہے ہیں جی. اب ہم پروموشنز، جو کہ ہمارا آلموسٹ لاسٹ ٹاپک ہے، اس کی ڈسکشن کریں گے. اور میں تھوڑا سا کوئکلی اس چیز کی طرف جاؤں گا تاکہ میں جو باقی کا ہمارا ٹائم رہ گیا ہے تھوڑا سا اس میں اس کو کمپلیٹ کر سکوں. آن لائن اور آف لائن بزنس پروموشنز 2 قسم کی چیزیں ہیں. آف لائن بزنس پروموشنز میں ہمیں پتہ ہے کہ ہم مین اس کا پروموشنز کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم کسٹمرز کو اٹریکٹ کر سکیں، کسٹمرز کو اپنی پروڈکٹ کی طرف اٹریکٹ کر سکیں. سو آن لائن اینڈ آف لائن ای بزنس پروموشنز دونوں طرح سے ہو سکتی ہیں. اٹریکٹ بیسیکلی the purpose is to attract the visitors to the sites and may influence purchasing. تو اب کسٹمر کا وزٹ کرنا یا پرچیز کرنا، یہ دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں. Be sure customers are loyal to the company
not only the reward program, but they need to have some loyalty as well. وہ reward program کے تھرو اگر آپ تک آ رہے ہیں, reward program کی وجہ سے اگر آپ کے پاس آ رہے ہیں, تو it is a short term comeback. While giveaway items that display company logo, ایسا کام اگر آپ کر رہے ہیں, جیسے کہ ان ویب سائٹس پہ آپ کو ان چیزوں کی انفارمیشن ملے گی, branders.com اور iswag.com. اگر آپ کمپنی لوگوں کے ساتھ اپنی پروڈکٹس ڈسپلے کر رہے ہیں, کئی دفعہ لوگ شرٹس یا ٹائز یا اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ گیو اویز کے طور پہ دیتے ہیں, تو وہ آپ کی برانڈنگ ہو رہی ہے, وہ آپ کی پروموشن کے امپیکٹس میں آتا ہے. پھر اس کے بعد فریکوینٹ فلائر مائلز ہے جی, آفر ٹو کسٹمرز فار میکنگ آن لائن پرچیزز اینڈ اٹ انکریز دا برانڈ لائلٹی, آفرز اے ریزن آف ریٹرن وزٹس. Click Rewards, it's a company that allows customers to accumulate click miles. It is in fact the reason of revisit کہ آپ کے اگر کلک مائلز بڑھیں گے, یعنی کہ آپ یہ کہہ لیں نمبر آف کلکس بڑھیں گے, تو نمبر آف کلکس کی وجہ سے, یعنی کہ بار بار اس کا ویب سائٹ پہ آنے کی وجہ سے کمپنی کو ٹریفک, ویب سائٹ ٹریفک اس کی بڑھ جائے گی, ویب سائٹ ٹریفک انکریز ہونے کا فائدہ ملے گا, وائل آپ کو کمپنی کو بینیفٹ دے گی, پروموشنز کی فارم میں آپ کو کچھ ریوارڈز ملیں گے. پوائنٹس بیسڈ پروموشن ہے جی, کسٹمر پرفارمز پری اسپیسیفائڈ ایکشن اینڈ ریسیوز points to be redeemed for product services, rebates, discounts, etc. And there is a website, there is a link جو کہ میں نے آپ کے لیے یہاں پہ سلائڈ پہ چھوڑا ہے, My Points, اور اس کے مطابق آپ کچھ پوائنٹس ہیں جو کہ آپ حاصل کرتے رہتے ہیں جیسے جیسے آپ ان پروموشنل ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتے ہیں, اور آخر میں آپ ان پوائنٹس کو ریڈیم کر سکتے ہیں, جیسے کہ آپ کے کریڈٹ کارڈ میں اکثر اس طرح کی آپشنز, یہ پوائنٹ ریڈیم کرنے کی آپشنز آتی ہیں. سو یہ کچھ ایگزامپلز ہیں جو آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں جی, کچھ ویب سائٹس کی جہاں پہ آپ کو آن لائن پروموشنل ٹیوٹوریل بھی مل جائے گا, پھر اس کے بعد آن لائن کوپونز فار آن لائن شاپنگ کے لیے بھی آپ کو انفارمیشن مل جائے گی, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ ڈائریکٹلی اپلیکیبل نہ ہو, کیونکہ پاکستان کے حوالے سے میں نے آپ سے بات کی ہے کہ آن لائن شاپنگ, آن لائن پرچیزنگ جو ہے وہ اتنی زیادہ بھی کامن نہیں ہے, تو کچھ ویب سائٹس آپ کو شاید الاؤ نہ کریں, لیکن اسٹل آپ ان کو وزٹ کر کے ضرور دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ورکنگ کیسے کر رہی ہیں. لاسٹ ٹاپک ہمارا آج کا جو ہے جی, ای بزنس ایڈورٹائزنگ ہے, اور اس کا میں نے آپ کے ساتھ انٹروڈکشن صرف شیئر کرنا ہے, اس کی ڈیٹیل ڈسکشن جو ہے اور اس ایڈورٹائزنگ کے ڈفرینٹ میکینزمز جو ہیں they'll be discussed in the next lecture, in the next video, hopefully soon. Traditional advertising جو ہے وہ آپ کی ہو رہی ہے ٹیلی ویژن, موویز, نیوز پیپرز, میگزینز, بل بورڈز کے تھرو, اور پرائم ٹائم ٹیلی ویژن سلاٹس. آپ یہ دیکھ لیں کہ جو آپ کی موسٹ ایکسپینسو سلاٹس ہوتی ہیں وہ آپ کی پرائم ٹائم میں ہوتی ہیں, وہ آپ کی ایسے ٹائم پہ ہوتی ہیں جس وقت زیادہ کنزیومرز دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک ویب سائٹ ایک ٹیلی ویژن ایڈورٹائزنگ جو ہے وہ آپ کے لیے یہاں پہ میں نے اس کا لنک پلیس کر دیا ہے, اور یہ ایئر کمرشلز میں یا پرائم ٹائم ٹیلی ویژن ایئر کمرشلز جو کہ ایئر ہوئے ہیں اس میں ایک موسٹ ایکسپینسو ایڈورٹائزمنٹ سمجھا جاتا ہے. اسٹیبلش اینڈ کنٹینیولی اسٹرینتھن برانڈنگ, بیکاز آپ وہاں پر سمبلز اپنے ڈسپلے کر رہے ہیں, اور برانڈنگ جو ہے وہ سمبل برانڈ جو ہے وہ بیسیکلی سمبل ہے یا نام ہے جو کہ دوسرے کمپنی سے آپ کو ڈسٹنگوش کر رہے ہیں, ہم نے پہلے بات دیکھ بھی لی تھی. تو آپ کی وہ برانڈ اسٹرینتھن کرنے کے لیے آپ کو ایڈورٹائزنگ کی ضرورت پیش آتی ہے, چاہے وہ ٹیلی ویژن پہ ہو رہی ہو, موویز پہ ہو رہی ہو, نیوز پیپرز میں ہو رہی ہو, کہیں پہ بھی آپ کر رہے ہیں. پبلسائز دا URL آن ڈائریکٹ میلنگز اینڈ بزنس کارڈز. سو ان جنرل ٹرمز آپ اس URL کو, اپنے جو ویب سائٹ ایڈریس ہے اس کو فیمس کرنا چاہتے ہیں. جب زیادہ سے زیادہ لوگ اس ای میل ایڈریس کو یاد رکھیں گے یا ان کو یاد ہو جائے گا, تو اس کا فائدہ آپ کو ہوگا, اس کا بینیفٹ آپ کو ہوگا کہ آپ کی ویب سائٹ ٹریفک انکریز ہوگی, اور آپ کا الیکٹرانک بزنس جو ہے اس کو زیادہ کسٹمر بیس ملے گی. آن لائن ایڈورٹائزنگ, لاسٹ تھنگ فار ٹوڈے از دیٹ پلیسنگ لنکس آن ادر سائٹس, رجسٹرنگ ود دا سرچ انجنس. اس ٹاپک کو, اس لاسٹ لائن کو میں اس لیے انڈر لائن کر کے چھوڑ رہا ہوں کہ یہ ہمارا آگے آنے والا لیکچر ہے جی. اس ایک لائن پہ نیکسٹ لیکچر بیسڈ ہوگا.
placing the links on other site, registering with the search engines. یعنی کہ ہم نے نیکسٹ لیکچر میں بات کرنی ہے آن لائن ایڈورٹائزنگ کی ان ڈیٹیل, اور میری کوشش یہی ہوگی کہ میں آپ کو ایکسپلین کر سکوں, بیکاز یہ آن لائن ایڈورٹائزنگ ہی آپ کو فائدہ, آپ کو انفیکٹ ایک ڈائریکشن دے گی کیسے آپ اپنے بزنسز کو, کیسے آپ اپنے آن لائن بزنسز کو بہتر بنا سکتے ہیں, کیسے آپ ان کی ایڈورٹائزنگ بہتر کر سکتے ہیں. With this discussion I am closing today's session. جی میں نے آج جو آپ سے ڈسکشن کی ہے اس میں ای مارکیٹنگ کی میں نے آپ سے بات کی, ای مارکیٹنگ کا بریف انٹروڈکشن آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ ہوتی کیا چیز ہے. برانڈنگ کی میں نے بات کی, پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ انٹرنیٹ مارکیٹنگ ریسرچ کیا ہے. ان سب چیزوں کو میں نے کنٹراسٹ کیا ہے ایک ٹریڈیشنل میتھڈ سے اور ایک آن لائن میتھڈ آپ کو بتایا میں نے. ای میل مارکیٹنگ کیا ہوتا ہے, پروموشنز کیا ہیں, اور لاسٹ میں نے ای بزنس ایڈورٹائزنگ کا آپ کو صرف ایک بریف انٹروڈکشن دیا, اور اس وعدے کے ساتھ کہ نیکسٹ لیکچر میں ہم آن لائن ایڈورٹائزنگ کو, ای بزنس ایڈورٹائزنگ کو یا الیکٹرانک ایڈورٹائزنگ کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے. میں نیکسٹ لیکچر تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا جی. آج کا لیکچر یہیں پہ ختم ہوتا ہے. امید ہے کہ آپ سے جلد دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.